مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور عبادت خانے ہیں. ان مساجد کا ادب و احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتلایا اور سکھلایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھیں. بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والے بیت اللہ شریف کا اور اعتکاف کرنے والے رکوع و سجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواروں اور عمارت کے اندر اور باہر والے حصے کی صفائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کی طرف بڑی توجہ فرمایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف تعمیر فرمائی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس مسجد شریف کے آداب سے آگاہ فرمایا. اور مسجدیں چونکہ اللہ کے گھر ہیں، ان میں نمازوں کے لیے ہر سہولت جو ممکن ہو مہیا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. صفائی ستھرائی تاکہ پوری دل جمعی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لوگ مصروف رہیں. آج کی ہماری تراویح کی روشنی میں ہم مساجد کے معاملے میں شرعی حیثیت کے حوالے سے دو مسجدوں کا ذکر آج کی منزل میں گزرا. ایک مسجد قباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. مدینہ شریف داخل ہونے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے مسجد قباء تعمیر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی کہ مسجد قباء جو ہے اسلام کی پہلی مسجد، اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، اور اس میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے ہیں وہ صفائی ستھرائی کا، نظافت کا بڑا ہی خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مسجد قباء کی صفائی ستھرائی اور اپنی جسمانی طہارت کا اس دور میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ بڑا ہی خیال رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فیہ رجال، اس مسجد قباء کے اندر ایسے پاک مرد ہیں جو خوب صاف ستھرا رہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے. اس مسجد کے اللہ نے گواہی دی اس سے الگ تقویٰ، اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہے. ایک اور مسجد کا آج کی منزل میں ذکر آیا، والذین اتخذوا مسجدا. الذی کا معنی ہے وہ لوگ، والذین اتخذوا کا معنی ہے بنانا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد
مسجد بنائی مسجد، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ارادہ نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو کفر، اور یہ کفر کے سبب مسجد بنی ہے، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں میں فتنہ اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ بڑی سادگی سے اور دین سے مواقع کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ساری مسجدیں ہیں، سارے ہی اللہ کے گھر ہیں، پھر آج کی منظر میں ہر جا کر سورہ توبہ کی یہ آیات نکال کر خود اپنے آنکھوں سے اس کی تلاوت بھی کریں اور کسی کا ترجمہ ہو وہ پڑھ کر دیکھیں اور پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ہر مسجد مسجد کے حکم میں ہے؟ یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ ساری کی مسجدیں ہی مسجدیں ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں ساری، تو یہ مسجد جو ہے اللہ فرماتا ہے یہ مسجد جو ہے یہ کفر کے سبب بنی ہے، ضرارن نقصان پہنچانے والی ہے، کفر کے سبب بنی ہے، تفریقاً تفرقہ اور فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے بنائی، ان کے درمیان بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان یہ فتنہ اور فرقہ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ الذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، کہتے ہیں ہم نے مسجد بنائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرارا، یہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنی ہے، کفر کے سبب بنی ہے، تفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں میں یہ تفرقہ اور فتنہ ڈالنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے۔ ابو عامر نامی ایک شخص جو یہودی تھا، مدینہ منورہ میں رہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں اور آپ اس دین کے لمبردار بن کے آئے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ملت ابراہیمی پر ہوں اور ملت ابراہیمی ہی دین ہے جو لے کر میں آیا۔ اس نے کہا کہ ملت ابراہیمی کا تو میں مالک ہوں اور اس دین کا تو میں ہی لمبردار ہوں، آپ نے اس میں کچھ ملاوٹ کر دی ہے دین ابراہیمی میں اور ملت ابراہیمی میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خالصۃ ملت ابراہیمی اور دین حنیف جو ہے اس کا میں ہی علمبردار ہوں اور واحد علمبردار ہوں، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کی گئی، بلکہ اصل دین جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کر لی کہ گروہ ساتھ چند آدمی اپنے ملا لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ منافق ہیں، ان کو مسجد سے بھی حضور نے نکالا، اور جیسا کہ پچھلی منظر میں گزرا ہے لیکن فرمایا کہ ناپاک اور پاک جو ہیں ان کو اب اکٹھے نہیں رہنے دیا جائے گا، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، پاک اور ناپاک کو الگ کر دیا گیا۔ ان کو مسجد سے جب نکالا گیا، ابو عامر جو ہے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کا۔ غزوہ احد کے بعد اس نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے خلاف جو بھی جنگ لڑی جائے گی اور جہاں بھی لڑی جائے گی میں پوری قوت کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا اور آپ کے مقابلے میں ہر جنگ میں میں سب اول میں ہوگا۔ ہر موقع پہ چونکہ وہ اسی طرح کرتا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر جو منافق تھے وہ شامل نہیں ہوئے، انہوں نے ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت جل وجلہ الکریم نے اس ابو عامر کی بات جو ہے اس نے صحابہ کرام کے سامنے کی، نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں، حضور سے کہہ رہا ہے میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، ایک تو مسافری کی حالت میں وہ مرے
دوسرا بےکسی کے عالم میں اس کی موت واقع ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بنو حوازن قبیلے کو جب شکست ہوئی تھی تو یہ خوف زدہ ہو کر شام آ گیا تھا۔ حضور کا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرنے والا اتنا بزدل نکلا کہ جب حوازن کے اندر شکست ہو گئی تو یہ جو ہے یہاں سے بھاگ گیا مدینہ منورہ سے، اور شام میں جا کر اس نے وہاں سانس لیا۔ وہاں سے اس نے شام سے وہ جو چند اپنے ساتھ بدگماش ملائے تھے منافق اپنے ساتھ ملا لی تھے، نبی کریم کی مخالفت کرتا تھا، اس نے وہاں سے انہیں پیغام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں، روم کے بادشاہ سے مل کر میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے لاؤں گا، اور پھر آ کر مسلمانوں کے نبی ان کے چند ماننے والوں پر یہاں آ کے حملہ کریں گے، اور معاذ اللہ ان کے مقابلے کے لیے پوری قوت کے ساتھ میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے ایک مسجد بناؤ، میرے آنے سے پہلے ایک مسجد بناؤ۔ اے رسول اللہ کا دشمن اور مسجد بنانے کا کہہ رہا۔ یہ جو منافق تھے انہوں نے مشورہ کر کے مسجد قباء کے قریب ہی ایک مسجد بنائی۔ وہ جب مسجد بن گئی تو بعض صحابہ کرام نے منافقین سے کہا کہ مسجد قباء جو ہے یہ موجود تھی، ضرورت نہیں تھی مسجد، تم نے یہ الگ مسجد بنا لی ہے، تو اس مسجد کو تم نے کیوں بنایا ہے؟ اب دیکھیے کہ منافق اندر سے کتنا بے ایمان اور خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ قسمیں کھانے لگا اور کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے بنائی ہے بوڑھے لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، ضعیف لوگوں کے لیے، کہ جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، انہیں مسجد قباء جانا پڑتا ہے۔ یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ نزدیک ہی آ کر آسانی سے نماز پڑھ کے گھر کے لے جائے۔ یہ جھوٹ ہوتا کیونکہ اندر بات اور تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ضعیف، کمزور، بیمار، بوڑھے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں، انہیں مسجد قباء میں دور جانا پڑتا ہے۔ جب یہ باتیں ہوئیں اور شام سے ابو عامر نے بھی یہ بات میرے آنے سے پہلے مسجد بناؤ، وہ اپنا ایک اڈا بنانا چاہتا تھا جس کو اسی آیت میں بیان کیا گیا۔ اب پوری آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے سبب، تفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ آگے ذرا توجہ سے لفظ سننے۔ اے مسجد، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والی ہے، کفر کے سبب ہے، اس لیے ہر مسجد کے حکم میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ سنیے ذرا آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارشاد من حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ یہ آیت بڑی قابل ہے۔ ارشاد من حارب اللہ ورسولہ من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسجد بنوانے والا اور منافقین کو ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مسجد بنانے والا جو بدبخت ہے، یہی اقوام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رسول کا دشمن ہے، من قبل، پہلے ہی دشمن ہے اور مخالف ہے، پہلے ہی مخالف ہے، پہلے ہی دشمن ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ارسالا، میری ایک پناہ گاہ، میری ایک امین گاہ ہو جہاں میں بیٹھ کر خفیہ منصوبے بناؤں۔ نبی کریم علیہ السلام کا خیال۔ اب غور کیجیے، دو مسجدوں کا اصلی منظر میں ذکر ہے، فرمایا مسجدوں اس سے سالتا ہوا، ایک مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور ایک مسجد وہ ہے جس کی بنیاد کفر پر ہے، تفریق پر ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی کمی کا ہے۔ ارشاد من حارب اللہ ورسولہ من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پہلے حضور کا مخالف ہے اور دشمن ہے جس نے یہ مسجد بنائی۔ حضور نے چند صحابہ کرام کو بھیجا جو ہمارے مسلک سے اتفاق نہیں کرتے، ان کی بھی تمام تفسیروں میں یہ بات موجود ہے، اور میں نے حوالے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں میری لائبریری میں، ان سب کے تراجم موجود ہیں۔ ان سب جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا جنہوں نے مسجد ضرار کو جا کے گرا دیا،
مسجد گرا کو گرایا اور گرا کر اسے جلایا، اسے جلا دیا مسجد کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیکھنے میں مسجد ہے مگر یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول کے پہلے ہی جو دشمن ہے اس کی کمی کا ہے۔ اب اس کو گرایا گیا، اس کو جلایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسجد بنائی تو حضور سے آ کر کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے منافقت کی انتہا ہے، وہ اندر سے مخالف ہے اور جان کے دشمن ہیں، حضور کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور اوپر سے منافقت کی حد ہو گئی۔ حضور سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے افتتاح فرما دیں، افتتاح کے لیے بلا رہے ہیں کہ چلیے آپ افتتاح فرمائیں، اور کیا کہا کہ ایک نماز وہاں پڑھ دیں یا پڑھا دیں تاکہ ہماری مسجد میں برکت ہو جائے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں خدا کے لیے غور کریں، سگریٹ کا کش لگا کر یہ کہنا آسان ہے کہ ساری مسجدیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، ان سب دین کے بے غیرہ لوگوں سے میں کہوں گا کہ اب قرآن کی آیت پہ یا تو فتویٰ لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب اس مسجد میں کبھی نہیں جانا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس رات تقم اس میں کبھی نہیں کھڑے ہونا، کبھی نہیں جانا۔ کیا بات، یہ کہتے ہیں افتتاح کر دیں ہمارا، یہ کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھا دیں یا پڑھ لیں، لا تقم فیہ ابدا، محبوب اس مسجد میں ہرگز نہیں جانا، ہرگز نہیں جانا۔ لمسجد اسس علی التقویٰ، اے محبوب وہ مسجد زیادہ حقدار ہے مسجد قباء، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں یا اس سے مراد مسجد قباء ہے یا اس سے مراد مسجد نبوی شریف ہے۔ تمام مسالک کے تراجم کی جو حواشی ہیں وہ سب میں یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں مراد ممکن ہے، کہ مسجد نبوی شریف بھی ممکن ہے کہ یہی مسجد اس کے بارے میں کہا گیا، یہ مسجد قباء، دونوں مسجدوں کی بنیاد کے تقوی پہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے، اور وہاں ایسے لوگ ہیں جو صاف ستھرا رہنے والے، اندر سے بھی صاف ہیں باہر سے بھی صاف ہیں، اس طرح یہ ظاہر کے صاف ہیں اندر کے بھی صاف ہیں، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے۔ منظر میں اس منافقین کے ٹولے کا یہ ذکر گزرا، اور مسجد گرائی گئی اور جلائی گئی اور آگ لگائی۔ اب یہ بدبخت جو ہے اس نے خود ہی دعا مانگ رہا ہے، خود ہی دعا مانگ رہا ہے، حضور سے کہتا ہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے مسافری میں اسے موت آئے، بے بسی کے حالت میں کرے۔ اب یہ بدبخت جب حوازن کو شکست ہوئی تو یہ مدینہ شریف چھوڑ کے بھاگ گیا، شام میں گیا، اور جب مرا تو سفر کی حالت میں مرا اور اکیلا مرا، اور بڑی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں بری موت مرا کہ لوگ اس کی لاش اٹھانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انجام دکھا دیا، یہ ہے مسجد بنانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو اپنا مدینہ شریف اڈا بنانا چاہتا تھا حضور کی دشمنی، اور اس نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ میرے آنے سے پہلے ایک مسجد بنا لو تاکہ مسجد کی آڑ میں ہم یہ کام کریں۔ آج محترم وہ مسجدیں لیکن جن کی بنیاد تقوی پہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہی مساجد پسند ہیں، اور انہی مساجد کا حق زیادہ ہے کہ انہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ کل کی منظر میں اسی سے متعلق وہ نماز جنازہ کا مسئلہ گزرا، کل میں نے آمدن چھوڑا کہ اس کے ساتھ ہی میں اسے عرض کروں گا۔ اسی ابو عامر کے ٹولے کا ایک بدبخت تھا جس کو رئیس المنافقین تفسیروں میں کہا گیا، عبداللہ ابن ابی، اس کو حضور نے مسجد سے نکالا تھا اور انہوں نے پھر الگ مسجد بنائی۔ حضور نے نام لے لے کر منافقوں کے، عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے، حضور ایک منافق کا نام لیتے، اس کے باپ کا نام لیتے، حضور فرماتے کھڑا ہو جاؤ، جب وہ کھڑا ہوتا تو حضور فرماتے اخرج من المسجد، نکل جاؤ، اور مسجد سے نکالے ایک بدبخت الگ انہوں نے مسجد بنا لی۔ یہ جب بننے لگا تو نبی کریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا
کہ آپ کے جسم پاک سے جو لگا ہوا کرتا ہے نا وہ مجھے چاہیے، اس میں مجھے کفن دیا جائے تاکہ شاید میری نجات ہو جائے۔ اب اس کا بیٹا جو تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا صحیح اندر اور باہر سے حضور کا خادم و غلام۔ سبحان اللہ، اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ جنازہ پڑھا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب جنازے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت عمر آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز تشریف نہ لے جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ دن رات شدت کے ساتھ دین کی مخالفت کرتا تھا اور آپ کی ذاتی دشمنی کا کوئی موقع بھی اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا بات ہے! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، حضور تشریف لے گئے۔ اب یہاں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اور 70 مرتبہ بھی آپ بخشش مانگیں، میں نے اس پر کو نہیں مانگا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور جنازہ پڑھانے گئے تو پھر اللہ فرماتا ہے جنازہ حضور پڑھائیں تو بخشش نہ ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ وہی کرتا ہے جو حضور چاہیں۔ اب اس میں جو راز کی بات ہے وہ تو کچھ سمجھ نہیں پاتا، سمجھنے کے لیے کسی درویش کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ تفسیروں کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، کئی تفسیروں کا خلاصہ معبود اس نے تیری بے ادبی و گستاخی کی، تیری دشمنی اور دعوت میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑا، معبود تو اسے معاف بھی کر دے، میں نے اسے معاف کیا۔ اصل بات اے معبود آپ بخشش مانگے نہ مانگے 70 مرتبہ بھی مجھے میں یہ آپ کا دشمن ہے اس کو میں نے ہرگز معاف نہیں کرا۔ اب حضور کیوں تشریف لے گئے یہ اہم سوال ہے۔ پھر وہ اتنی دشمنی عداوت اور حضور کا تشریف لے جانا، وہ جتنے منافق تھے نا بے ایمان اندر سے حضور کے دشمن آدمی جو ہوئے نمازیں بھی پیچھے پڑ رہے ہیں اور باہر نکل کے کہتے دیکھو کیسے نبی ہیں، ہم ان کو اندر سے مانتے نہیں مگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اندر سے نہیں مانتے۔ پھر وہ آیتیں نازل ہوئی، پھر وہ نکالے گئے۔ اب ان کا جب معاملہ ہوا انہوں نے کہا کہ دیکھو ساری عمر ہمیں حضور کی مخالفت میں استعمال کرتا رہا، ساری عمر ہمیں حضور کی دشمنی میں حضور کی مخالفت میں ہمیں استعمال کرتا ہے، یہ اتنا خبیث اس کا بیڑا غرق ہو گیا کہ آخری وقت میں جن کی دشمنی کرتا رہا ہے انہیں کہہ رہے کہ اپنے جسم پہ لسان لگا ہوا کرتا دے دیں میری مدد۔ تو ان منافقوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچے نبی ہیں اللہ تعالیٰ، اس بدبخت کو بھی ان کی ضرورت ہے نجات، تو کیوں نہ دل و جان سے معبود کے غلام۔ 1000 سے زیادہ بدبخت جو حضور کی دشمنی میں تھے ابو عامر کی وجہ سے، ابن ابی کی وجہ سے، وہ سب کے سب نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں حضور کا تشریف لے جانا اس حکمت پہ تھا کہ ان لوگوں کو ایمان میں آنے کی اور اسلام قبول کرنے کی دل و جان سے اللہ نے توفیق دینی تھی، اور محبوب کے تشریف لے جانے کے سبب یہ سارے کے سارے جو ہیں حضور کی غلامی میں آنے۔ سبحان اللہ۔ تین طبقات کا قرآن مجید میں ذکر ہے، ایک کافر، ایک مومن اور ایک منافق۔ جو مومن ہے وہ تو دل و جان سے حضور کی عزت میں بڑھتا ہے، کافر جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، منافق سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس کی سزا بھی قرآن میں پچھلی منزل میں گزر گئی کہ جو منافق ہے پھر درک الاسفل من النار، دوزخ کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے منافق کو وہاں پھینکا جائے گا۔ یعنی نفاق اور منافقت کا معنی ہے اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، زبان سے کچھ کہہ ہے دل میں کچھ ہے۔ اب جب یہ مسجد بنائی نا تو کہا حضور سے کہ آؤ آپ ایک نماز پڑھ دیں یا ایک نماز پڑھا دیں، تو حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تھے، واپس تشریف لا رہے تھے، تو ابھی راستے میں حضور تھے تو منافق وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ غزوے سے واپس تشریف لے آئے ہیں
تو آپ گھر تشریف لے جانے سے پہلے ہماری مسجد میں آ جائیں، ایک نماز وہاں پڑھائیں یا پڑھا دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور نے پھر جواب کیا دیا جب انہوں نے کہا نا کہ آپ ایک مسجد میں نماز پڑھ دیں یا پڑھا دیں، حضور نے جواب دیا جیسے اللہ کو منظور ہوا، جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اللہ کو منظور ہوا۔ حضور نے یہ فرمایا، وعدہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اللہ کو منظور۔ اب اللہ کو منظور تو یہی تھا کہ صحابہ کرام گئے، اسے گرایا اور جلایا، یہ اللہ کو منظور تھا، تبھی تو آیتیں نازل ہوئی۔ اب جب حضور نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے چاہا، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوگی، لا تقم فیہ ابدا، معروف یہ افتتاح کا کہتے رہیں اور نماز پڑھانے پڑھنے کا کہتے رہیں، آپ نے ہرگز اس مسجد میں تشریف نہیں دینا۔ آج اسی آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، یحلفون، یہ قسمیں اٹھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى۔ کیا بات، دیکھیے ذرا، یہ ہے اہم بات ہے آج کی منزل کی، اس مقام کی اہم بات۔ وہ قسمیں کھائیں گے، اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب یہ سب قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس، ان اردنا الا الحسنى، ہم نے مسجد بنائی ہے تو بھلائی کے لیے، خیر کے لیے بنائی ہے، یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے ساتھ، منافقت کو چھپائیں گے، قسم کھا کر کے کہیں گے کہ ہم نے مسجد کو بھلائی کے لیے بنائی ہے، بھلائی کے لیے بنائی ہے، امت کی بھلائی کے لیے بنائی ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہاں یہ آیت مکمل ہوگی۔ آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے یہ منافق بے ایمان جھوٹ بولتے ہیں، واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنائی ہے بھلائی کے لیے، نہیں یہ مسجد بنائی ہے کفر کے سبب بنائی ہے، ایمان داروں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی ہے، ضرارا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، یہ اس سے پہلے ہی اللہ رسول کا دشمن ہے، وہ تو اپنا اڈا بنا رہا ہے، اور اپنا اڈا بنانے کے لیے مسجد بنانے کا وہاں سے اس نے کہہ کے بھیجا۔ آج کی منظر کے یہ مقام تھا، اللہ رب العزت اس قرآن مجید میں تمام حقائق کو کھول کھول کر بیان فرما دیے، جس سے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے پاس رہنمائی ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدنا رسول اللہ۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز